کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ معلومات اور اہم انفارمیٹیو یہ میرا ولاگ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس وقت 2-3 پروجیکٹس پہ بیک وقت کام ہو رہا ہے۔ ایک ہے کرش عمران خان، ایک ہے کرش پی ٹی آئی، اور ایک ہے نئی سیاسی جماعت۔ یہ تینوں پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، ہر چیز ہوا میں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے 2 اور 2 4 کی طرح کے کہ یہ حتمی فیصلے ہو چکے ہیں، کیونکہ ایگزیکیوشن میں پرابلم ہے۔ اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا؟ کرش عمران خان، اس پہ بہت ساری ہرڈلز ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، کرش پی ٹی آئی، اس میں بھی ہرڈلز آ رہی ہیں، کیونکہ جو سرویز آ رہے ہیں ان سرویز کے مطابق ابھی بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ مقبول ترین رہنما ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین سیاسی جماعت ہے۔ اور یہ جتنی بھی ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے، اس ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں جتنے بھی لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن عوام میں بہت زیادہ مستحکم ہے، اور نہ صرف شہروں میں بلکہ دیہاتوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن مستحکم ہے۔ اس کی ریزن یہ جو 9 مئی کے بعد، 9 مئی کی بنیاد پہ یا 9 مئی کے نتیجے میں جو ایک آپریشن شروع کیا گیا کلین اپ، اور وہ کیا گیا پورے ملک میں، اس آپریشن کی آڑ میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے، خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ اور خاص نون لیگ ہے، اس نے ایک بہت ہی خطرناک کام کیا۔ انہوں نے پورے پنجاب میں گھر گھر، گاؤں گاؤں، دیہاتوں میں بھی آپریشن کلین اپ شروع کر دیا، اور وہ تمام لوگ اٹھانے شروع کر دیے مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کے کہنے پہ۔ مسلم لیگ نواز کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز یا سٹنگ ممبرز ہیں، ان کے کہنے پہ انہوں نے اپنے مخالفین کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دیا اور انہیں لسٹوں میں ڈلوا دیا۔ پولیس ان کی، انتظامیہ ان کی، اور ساتھ جو کام کر رہے ہیں لوگ وہ بھی ان کے، لہٰذا وہ ایک لسٹیں بن گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیمی عہدیدار ہیں تحصیل ٹاؤن لیول تک، حالانکہ یونین کونسل کی سطح پہ، ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ بڑے پیمانے پہ، جو بڑے لوگ ہیں، یعنی کہ مالدار لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کے کاروبار بند کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے باقاعدہ طور پہ۔ اور نصر اللہ دشک صاحب کا ہم نے دیکھ لیا کہ ان کے گھر کی دیواریں توڑی گئیں، اور پہلے نہیں توڑی گئیں لیکن اب توڑی گئیں، اور جہاں جہاں پہ مزاحمت ہو رہی ہے۔ تو ایک تو پی ڈی ایم نے یہ جو اس 9 مئی کی آڑ میں ایک آپریشن شروع کر دیا ہے پورے پنجاب میں، اور اس میں جو ملبہ گر رہا ہے، اگلی بات جو وہ سارے کا سارا الزام کس پہ آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، کیونکہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ پولیس والے تو اوپر سے حکم آیا ہے تو ہم لینے آ گئے ہیں، پولیس والے یہی جا کے بتاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ سب کچھ مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کر رہی ہے یا نگراں حکومت کروا رہی ہے، یہ اس بات کا نہیں کہتے، باقاعدہ طور پہ لسٹوں میں نام ڈلوائے جا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس لیے پاکستان تحریک انصاف جو ایک ہوتا ہے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس نفرت کے نتیجے میں، کیونکہ ایسے بھی میں نے کیسز سنے ہیں کہ اگر میل نہیں ہے تو ان کی خواتین کو، اور خاص طور پہ دیہاتوں میں اگر خواتین کو آپ ہاتھ بھی لگائیں، اور اٹھانا تو درکنار ہاتھ بھی لگائیں، تو وہ ایک طرح کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر دشمنی آگے تک پھیلتی ہے۔ تو فوری طور پہ جو اس دشمنی کا اثر نکلے گا وہ نکلے گا بیلٹ پیپر کے ذریعے۔ جب بھی الیکشن ہوں گے، ووٹ، وہ کہتے ہیں ہم نے اب ووٹ تو نہیں دینا نون لیگ کو، جو مرضی کر لیں، اور اس ووٹ ہم نے خان صاحب کو ہی دینا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو کرشنگ کا سیزن تو چل رہا ہے، لیکن ان کو کیسے کرش کیا جائے، اس میں ابھی تک القادر ٹرسٹ ہے، اور وہ بھی اتنا جاندار کیس نہیں ہے، جو میرٹ کی بات ہے اس میں جاندار کیس نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا گیا ہے عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو القادر ٹرسٹ میں، جبکہ باقی جتنے بھی اس معاہدے کے آگے پیچھے ہیں، یہ جو این سی اے کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں 190 ملین پاؤنڈ آیا، تو اس میں اس کے باقی جو کردار ہیں، کیونکہ ایک لڑی کو پکڑ لیا گیا، جو سٹارٹ والی لڑی ہے اس کو نہیں چھیڑا جا رہا، اس میں ملک صاحب کا نام آتا ہے، تو اس میں ملک صاحب کا نام بھی آتا ہے، ملک صاحب کے ساتھ پھر جو بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ بھی میاں صاحب کی فیملی کی ہے، تو وہ بھی نام آئے گا، لہٰذا ادھر نہیں جایا جا رہا، وہ آخری سرے کو پکڑ کے اس میں عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ابھی بھی ہنوز دلی دور ہے۔ دوسرا جو عمران خان صاحب کو وہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات طے نہیں ہو رہے، اور اختلافات کی زبان زد عام ہے تمام خبریں کہ ان کا آرمی چیف سے تعلقات ان کے نہیں بن سکے، اور کشیدہ نہیں بلکہ کشیدہ تر ہیں، اور 9 مئی کے بعد مزید خراب ہو گئے ہیں، اور پھر کچھ چیزیں ادھر سے آئیں، کچھ عمران خان صاحب کی طرف سے کسی نے پہنچائیں
ظاہر ہے، تو وہ اس کے بعد حالات مزید خراب، لہٰذا دو تلواریں جو ہیں وہ بیک وقت ایک نیام میں نہیں رہ سکتی. تو یہ سب اس میں ایک جو ہے گنجائش موجود ہے، ابھی بھی ایک گنجائش ابھی بھی موجود ہے، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکٹورل پالیٹکس سے، یعنی کہ انتخابی سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر لیں اور صدر رہیں، سربراہ رہیں، لیکن وہ پارٹی جو ہے وہ لیڈ کرے، پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دیں. وہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ پرویز خٹک صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ اسد عمر صاحب بھی ہو سکتے ہیں. اب اسد عمر صاحب کا مسئلہ ہے کہ وہ پارٹی عہدیداروں سے الگ ہو گئے ہیں، عہدے چھوڑ دیے انہوں نے ہر طرح کے، اور اپنے مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کی ابھی عمران خان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. ملاقات ہوگی تو ہی شاید کچھ ہو سکے. اسد عمر صاحب کو یہ ایج حاصل ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، وہ لیفٹیننٹ جنرل کے بیٹے ہیں، اور اس لیے تو شاہ محمود قریشی صاحب کا ان کو یہ ایج حاصل ہے کہ وہ پولیٹیشنز ہیں، پیور پولیٹیشن ہیں، اور ہر چیز کو سمجھتے ہیں. وزیر خارجہ کا منصب 2 دفعہ وہ وزارت خارجہ کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں. تو پرویز خٹک صاحب خیبر پختونخوا سے ہیں، ان کا بھی تجربہ وسیع ہے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے یا پھر اسد عمر صاحب، ان دونوں میں سے کیا ہوگا یہ بھی چل رہا ہے. اس لیے یہ ڈسکشن ہے. اب اگر تو خان صاحب اب پارٹی وہ واپس آتے ہیں کہ پارٹی بچا لیں یا پھر پارٹی بچائیں یا پھر خان صاحب خود بچ جائیں. خان صاحب بھی بچ سکتے ہیں اور پارٹی بھی بچ سکتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اپنے آپ کو ہٹا لیں. اور اب خان صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اس کی ریزن ہے کہ پارٹی جو ہے ابھی بھی اسٹرانگ ہے، اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے، جتنے بھی لوگ گئے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو موجود ہے پاکستان تحریک انصاف وہ ڈٹی ہوئی ہے، اور وہ پیور لوگ جو ہیں، اور ابھی اس میں تمام قداور شخصیات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں. ابھی بھی میاں محمود رشید صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی حالانکہ تحویل میں، حراست میں، دہشت گردی کے مقدمات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، ہم نظریاتی لوگ ہیں اور ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اعجاز چودھری صاحب ہیں، سینیٹر ہیں اور جماعت اسلامی سے، اعجاز چودھری صاحب بھی جماعت اسلامی سے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، میاں محمود رشید صاحب نے بھی جماعت اسلامی سے پی ٹی آئی جوائن کی تھی. وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اعجاز چودھری صاحب کا بھی یہی خیال ہے، وہ یہی ہے ان کا بھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، نہیں ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہیں چلے جائیں. یاسمین راشد صاحبہ وہ دبنگ خاتون ہیں، وہ بھی ڈٹی ہوئی ہیں، تحویل حراست میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے انصاف کی توقع ہے. تو یہ ہے. اسد عمر صاحب وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ووٹ صرف عمران خان کا ہے، باقی سب زیرو ہیں. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. نئے ترجمان آ چکے ہیں عمران خان صاحب کے، پی ٹی آئی کے، وہ ہیں رؤف حسن، اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. اس وقت میڈیا سے انہوں نے کل فرسٹ ٹائم وہ میڈیا میں انہوں نے اپنے آپ کی رونمائی کی ہے اور مختلف پروگرامز میں گئے ہیں. انہوں نے ایک بات بہت دلچسپ کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو سب سے زیادہ جو مشورہ دینے والے تھے کہ جناب عمران خان صاحب ڈٹ جائیں اور لڑ پڑیں، جو کنفرنٹیشن کا دے رہے تھے کہ کنفرنٹ کریں جی ہر صورت میں، بس اسی میں ہماری کامیابی ہے، وہ سب سے پہلے پارٹی کو چھوڑ گئے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی 2 4 6 لوگ تھے، جتنے بھی چھوڑ کے گئے ہیں، ان میں نام نہیں انہوں نے لیا، صرف ایک کا نام لیا. تو وہ جتنے بھی پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں انہوں نے کہا جی وہ 2 3 جو سب سے زیادہ مشورہ دیتے تھے کہ جی بس ہر وقت لڑ بھیڑنے کا مشورہ دیتے، وہ سب سے پہلے پارٹی چھوڑ گئے ہیں. اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ خالصتاً جو پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں. تو اب پالیسی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلے بھی پالیسی یہی تھی کہ ہم نے نہیں لڑنا، اداروں سے نہیں لڑنا، فوج سے نہیں لڑنا، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ ہوگا اور ہم سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے، سیاستدانوں سے مذاکرات کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہماری کسی قسم سے کوئی دشمنی نہیں، نہ کسی سے لڑائی ہے. لہٰذا ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے. تو ابھی تک اس کمیٹی کو لفٹ نہیں کروا رہی نہ پیپلز پارٹی، نہ مسلم لیگ نواز، نہ پی ڈی ایم، کوئی بھی نہیں کروا رہی. اس کی وجہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 9 مئی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا پھڈا شدید ترین ہو چکا ہے، لڑائی ہو چکی ہے، لہٰذا کیا ضرورت ہے پی ٹی آئی کو لفٹ کروانے کی؟ اب سب کچھ ہمارے پاس ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اس وقت مختلف صورتحال ہے. جی الیکشن اس وقت ہوں گے، الیکشن ابھی تک کروانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، الیکشن اس وقت ہوں گے جب پہلے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ جہانگیر ترین صاحب، علیم خان وہ ایک نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں کہ نئی پارٹی بنا دی جائے، لیکن اس پارٹی کی ورتھ نہیں ہے. ترین گروپ ہار چکا ہے، پہلے ہی علیم گروپ ہار چکا ہے ضمنی الیکشن میں. یہ سب
ان کے پلیئرز اڑ گئے تھے، جو فارورڈ بلاک بنا تھا منحرف ارکان کا لوٹا گروپ جو تھا وہ سارے کا سارا ہار گیا تھا ضمنی الیکشن میں پنجاب کے، اور اس میں بمشکل 4-5 سیٹیں بچا پائے تھے، باقی سب فارغ ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب جو ضمنی الیکشن لڑے تھے وہ کلین سویپ کیا تھا، تو وہ اس سے زیادہ کی جو ہے ریشو وہ ابھی بھی موجود ہے، اور اس سے زیادہ کا مارجن موجود ہے۔ اس لیے پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کو فارغ کر دے اسٹیبلشمنٹ ملٹری کورٹ کے ذریعے اور اسی آرمی ایکٹ کے ذریعے، اور ان کی بہت پوری کوشش ہے، کیونکہ وہ کہہ بھی رہے ہیں، رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں دبے دبے لفظوں میں کھل کے بڑے خوشی خوشی کہتے ہیں، مریم صاحبہ بہت کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو بس فارغ کریں، اور اس کے بعد اگلا جو ہے خواجہ آصف صاحب بہت کہہ رہے ہیں کہ ان کو فارغ کریں۔ تو فارغ کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دفعہ تو آپ فارغ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو 2 دفعہ فارغ کیا لیکن وہ پھر موجود رہیں، نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ فارغ کیا وہ پھر موجود ہیں، اسی طریقے سے زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں ڈالا وہ پھر موجود ہیں۔ تو وہ ملبہ کس پہ آئے گا؟ کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پتہ ہے، وہ کہتے ہیں سزا ہم سنائیں عدالت سنائیں، ملبہ آئے گا ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، اور یہ آپس کی ان کی لڑائی آگے تک پھیلتی رہے گی، اگلی جنریشن تک بھی چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو فوج کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم ملتا رہے گا، ہماری دال گلتی رہے گی اور ہم اپنا کھانا پینا جاری رکھیں گے۔ تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن جی۔ تو نئی پارٹی کو بھی ابھی تک کو وہ پذیرائی مل نہیں سکتی، لیکن اس لیے جہانگیر گروپ، جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، سارے کے سارے جتنے بھی اون عباس جو ہیں وہ بھی اون چودھری جو ہیں وہ بھی سب کے سب متحرک ہوئے ہیں اور کھانے پینے چل رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سارے کا سارا ترین گروپ، علیم گروپ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیت کر واپس آئے تھے، اور ضمنی الیکشن میں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑے تھے تو وہ سارے کے سارے فارغ ہو گئے تھے۔ تو یہ ہے حقیقت۔ تو 0 + 0 + 0 = 0 رہنا۔ تو دیکھتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ ہماری کیا فیصلہ کرتی ہے اور عمران خان صاحب کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ابھی بھی ون ون پوزیشن کے لیے چیزیں موجود ہیں، ٹیبل پہ کارڈز موجود ہیں، اگر اچھے طریقے سے خان صاحب کھیل لیں اور اسٹیبلشمنٹ کھیل لیں تو بہت اچھے کمبینیشن کے ساتھ واپس آیا جا سکتا ہے۔